سر یہ تو آج پیپلز پارٹی اب اگین وہ الگ ایک ٹاپک ہے جس پہ بات مطلب ظاہر ہے وہ الگ کہ اس میں اخلاقیات اس میں جمہوری اقدار پامال ہو رہی ہیں. افسوسناک ہے کہ جو جس نشان پہ جیتے اس کو پارٹی پالیسی میرے خیال سے فالو کرنی چاہیے, اور اگر اس کو اعتراض اپنی پارٹی سے تو اس نشان کو چھوڑ دینا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ لڑنا چاہیے, وہ ایک الگ بات. لیکن یہ تو ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا وہ سچا ثابت کر دکھایا. 15 جون سے پہلے انہوں نے دعویٰ سچا ثابت کر دکھایا جب خود پی ٹی آئی کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم کیوں دیں جماعت اسلامی کو ووٹ, ہم نہیں دیں گے ووٹ. تو اگر یہ نہیں دیں گے جو کہہ رہے نہیں دیں گے تو قصہ ختم ہو گیا نا, پھر آپ نہیں بن رہے میئر, پھر مرزا آپ اگلے میئر ہے کراچی کے. اچھا وسیم دیکھیں بات سنیں, آج جو یہ ویڈیو جاری ہوئی ہے یا میڈیا پہ چلی ہے اس میں کتنے لوگوں نے بات کی اور کتنے لوگوں کی تصویریں دکھائی گئی ہیں. اب دیکھیں کوئی بھی آدمی چیئرمین 4-5 لوگ مل کر اگر یہ کہیں کہ 30 لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اگلا کہہ دے 40 لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی طرف سے ایک لسٹ بھی جاری کر دیں. جن لوگوں کی لسٹ جاری ہوئی ان میں سے تو کئی لوگوں سے میری بات آج خود ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس لسٹ میں موجود ہی نہیں ہیں. ابھی تو ان کی ویڈیو آ جائے گی آپ کے سامنے علیحدہ, کل ساری ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اویلیبل ہوں گے ان سب کی آ جائیں گے. اور وہ ویڈیو میں کہیں گے کہ بھائی ہم دیں گے نا جماعت اسلامی کو ووٹ. ہم نہیں, ہاں وہ کہیں گے ہم اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق جماعت اسلامی کو دیں گے. میرے پاس آنا شروع ہو گئی ہے, میں نے کہا رک جاؤ کل ہی کرتے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیں اول تو وہ 30 تھے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی طرح کیا کتنے جو ووٹ نہیں دیں گے پی ٹی آئی کے ہو کے پی ٹی آئی کے مطابق آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کتنے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں جو اسد امان صاحب ہیں ان کی تو 2 دن پہلے رپورٹ ان کے بھائی نے تھانے میں جمع کروائی اور یہ کہا کہ میرے بھائی لاپتہ ہیں, مجھ سے رابطہ نہیں ہو رہا. اب مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. لاپتہ لوگوں کو جمع کر کے اگر کوئی بھی آدمی کسی سے اس نے آمادگی سے کہا ہے یا مجبوری میں کہا ہے ہمیں نہیں معلوم, ٹھیک ہے نا. میں ابھی ان کو یہ مارجن دیتا ہوں کہ بھائی آمادگی سے کہا ہے یا مجبوری میں کہا ہے. ہر 2 صورتوں میں اگر وہ پارٹی پالیسی فالو نہیں کر رہا ہے بندہ تو ایک تو ڈیفیکشن کلاز اس پہ لگے گی. دوسری بات یہ کہ یا تو خرید و فروخت ہے یا اتنا بڑا جبر ہے 9 مئی کے بعد خاص طور پر کہ جس کے نتیجے میں لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے. اچھا ویسے ڈیفیکشن کلاز پہ مرتضی وہاب یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو عدالتی فیصلہ ہے 165 یا کون سی شکایت کی وہ پارلیمنٹیرینز کے لیے ہے, وہ اس ہاؤس کے لیے نہیں ہے. نہیں وہ تو اس ہاؤس کے لیے ہے اور بالکل پکا ہے. ڈیفیکشن کلاز لگے گی اور اس کے اوپر لگے گی. ہم نے سارے اس میں مشورے بھی کر لیے, بلکہ انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ ہمیں الیکشن کمیشن والوں نے کہا کہ جو آئے گا پروڈکشن آرڈر پہ, جن کو سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ لازمی لے کر آئیں وہ 4 لوگ جو گرفتار ہیں, تو وہ اگر ووٹ ڈال دے گا اپنی پارٹی کے رائے کے خلاف تو ووٹ تو کاؤنٹ ہو جائے گا, لیکن جو ہے وہ بعد میں پارٹی کارروائی کرے گی. ہم نے کہا سر آپ غلط بات کر رہے ہیں, اور آج میں نے بلکہ کل ہی وہ جمع کرا دیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور پارٹی اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو ڈی سیٹ کر سکتی ہے, کرے گی. تو اسی طرح اب وہ لیگل بحث ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اطلاق ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اطلاق نہیں ہوگا. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوا تو معاملہ عدالت میں جائے گا, پھر عدالت جو فیصلہ کرے نا. نہیں تو سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی نا, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. اب سپریم کورٹ بتائے گی نا کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اس ہاؤس پہ, کے ایم سی والے ہاؤس پہ, یا خالی جو ہے وہ فیڈرل اور وفاق کے ہاؤس اور صوبوں کے ہاؤس پہ ہوتا ہے, پروونشل. یہ بات تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی مانتے ہیں وسیم. آپ سعید غنی سے پوچھیے گا اگر آپ ان کو بولیں. ابھی آپ کے بعد ہوگی, میں پوچھوں گا. مرزا وہاب صاحب سے میں نے پوچھا اور انہوں نے یہی کہا جواب بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. بہرحال وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ بیرسٹر ہیں, اور بیرسٹر ہونے کے باوجود انہوں نے یہ جو اینی پرسن والی قانون سازی کروائی الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد, اور انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں رکھی. کل ہم نے اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے. کل سندھ ہائی کورٹ میں خود مرتضی وہاب صاحب وکیل بن کر آ رہے ہیں ہمارے وکیل کے مقابلے میں. اللہ نے چاہا تو وہیں پتہ چل جائے گا کون کیا کر رہا ہے. تو اصل آپ کی اطلاع کے مطابق کتنے اراکین ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ کسی بھی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں دے رہے؟ دعویٰ 30 کا ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے. ووٹ انشاءاللہ دیں گے. دیکھیں اس وقت تک کی پوزیشن یہ ہے, دیکھیں وسیم اس وقت تک کی پوزیشن یہ ہے, جو بات ہے سیدھی, آپ کو پتا ہے میں بہت زیادہ لمبی نہیں پھینکنے پہ یقین نہیں رکھتا ان لوگوں کی طرح. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے 192 پورا. یہ جتنے لوگ ہیں نا, میرے پاس وہ تصویر بھی موجود ہے, آج انہوں نے اس کو جاری کیا ہے نا, یہ سارے لوگ مجھ سے مل کر گئے تھے کچھ دن پہلے, اور انہوں نے یہاں پر کہا تھا کہ ہم پر پریشر ہے, ہم پر دباؤ ہے, ہمیں لاپتہ کیا جائے گا, ہمیں گرفتار کیا جائے گا, لیکن حافظ صاحب ہم پارٹی چیئرمین کے کہنے پر آپ کو ووٹ ڈالیں گے. لیکن میں اس وقت اس لیے یہ والی باتیں زیادہ نہیں کر رہا کہ 15 تاریخ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. اگر یہ نہیں آتے تو ہم اس پر قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم کل ہی چلے جائیں کورٹ میں یا الیکشن کمیشن میں کہ ان کو پروڈیوس کوائے حکومت, اس لیے کہ پولیس کا کام ہے کہ کوئی لاپتہ ہے. آج کی تاریخ میں آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں حافظ صاحب کہ, یعنی اب تک میں نے جب بھی پوچھا آپ نے کہا بھائی جماعت اسلامی کا مہر آ رہا ہے, آج کی تاریخ میں آپ سے وہی سوال پوچھوں 15 جون کے بارے میں, تو آپ کتنا کانفیڈنٹ ہے؟ نہیں انشاءاللہ آ رہا ہے, انشاءاللہ آ رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں اب بھی پیپلز پارٹی کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے, ان کے پاس بہترین موقع ہے, مینڈیٹ قبول کر لیں. یہ سرشت ہے نا 50-52 سال والی, ملک توڑ دو لیکن مینڈیٹ قبول نہ کرو, اس سے پلٹ آئیں. کراچی کی بہتری ہے, سندھ کی بہتری ہے, پاکستان کی بہتری ہے, ان کی ساکھ بھی بہتر ہو جائے گی. ورنہ پوری کہانی 70 سے بلکہ 65 سے چلنا شروع ہوگی. فاطمہ جناح کے خلاف
جو کاروائی ڈالی تھی ایوب خان کے ساتھ مل کر، جن کو ڈیڈی کہتے تھے اور کنگنا نیشنل لیگ کے سیکرٹری تھے بھٹو صاحب، جب سے لے کر مادر ملت کو ہرانے سے لے کر 70 کا مینڈیٹ قبول نہیں کیا، ملک ٹوٹ گیا، 77 میں آپ نے مینڈیٹ قبول نہیں کیا، مارشل لا لگ گیا، سینٹ میں خرید و فروخت، آپ نے بلوچستان کا 73 میں مینڈیٹ قبول نہیں کیا، اکثریتی پارٹی کو ڈسمینٹل کیا، وہاں پر آپریشن کروائے، یہ پوری آپ کی ہسٹری جو ہے نا بچے بچے کو ازبر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم ازبر کروا بھی دیں گے تاکہ آئندہ تو لوگ کم از کم اس طرح کے مافیاز کے ساتھ نہ چلیں۔ ویسے آپ مجھے بات بتائیں، ویسے ایک سوال ہے، جس طرح میں نے آپ کو اپنا میں نے بتایا سے کہ ظاہر ہے وہ نمبر گیمز کے اعتبار سے وہ ساری اپنی رائے بتائی میں نے، کیا آپ یہ سوچتے ہیں، یہ ایک سوچ ہے، ایک سوال ہے کہ جماعت اسلامی کو آئیڈیلی تو ظاہر ہے آپ کو میئر کی آپ نے کوشش کی، سب کا آپ نے انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن آج آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے ارینجمنٹ پہ اتفاق کر لیتے کہ جس میں میئر پیپلز پارٹی کا ہوتا، ڈپٹی میئر آپ کا ہوتا، وہ آپ ہوتے یا کوئی بھی ہوتا، تو کم از کم اس کا یعنی ظاہر آسان نہیں ہوتا، آپ کا ووٹر آپ سے پوچھتا کہ بھائی پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں بیٹھ گئے، لیکن سیاست میں آپ پی ٹی آئی کے بھی کبھی خلاف لڑتے کبھی ساتھ جاتے ہیں، تو بھائی آپ اپنے ووٹر کو یہ بتاتے کہ یار مسئلہ یہ کہ بھائی حقیقت میں اچھی لگے نہ لگے، یہی پیپلز پارٹی آج جو ہے وہ اقتدار میں ہے، فنڈ اسی سے لینے ہیں، اور دوسرا ہے کہ جماعت اسلامی اقتدار کے اتنا قریب آ گئی تھی اتنے عرصے بعد، پتہ نہیں اگلا الیکشن کب ہوتا، پتہ نہیں ایم کیو ایم کا بائیکاٹ ہوتا، پتہ نہیں کس کی کیا سوچو، اتنا قریب آنے کے بعد اگر آپ بیسٹ ڈیل نہیں لے سکتے تھے میئر شپ کی، تو آپ ڈپٹی میئر لے کے 10 کے بجائے 4 کام کرا پاتے اپنے ووٹرز کے، اور پھر الیکشن میں جا کے ووٹوں کو جب الیکشن دوبارہ آتا تو آپ بتاتے کہ بھائی دیکھو ہم ڈپٹی میئر میں جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، اگلے الیکشن میں مجھ سے زیادہ ووٹ دو تاکہ ہم زیادہ کام کر سکیں۔ یہ کوئی سینیریو اس پہ کبھی ڈیبیٹ نہیں ہے آپ کی پارٹی میں کہ یار ایک آپشن یہ بھی ہے، ٹھیک ہے سیاست میں بلیک اور وائٹ تھوڑی ہوتا ہے، سب گرے بھی ہوتا ہے؟ جی جی نہیں وسیم، دیکھیں اس پر ہماری گفتگو ہوئی پارٹی میں۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کا الائنس کراچی والوں کے لیے قابل قبول ہوتا نہیں ہے، چاہے یہ کچھ بھی کہہ لیں، ہم نے کراچی میں ہم جیت گئے، کراچی والوں نے ان کو ووٹ دیا نہیں ہے، جتنا دیا ہے وہ آپ کو پتا ہے 3 لاکھ سے بھی کم ہے، وہ بھی جس طرح ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ہم بات کرتے اور یہ ہماری میئرشپ کو قبول کر لیتے، ہمارے مینڈیٹ کو مان لیتے۔ آپ یقین کریں اگر حلقہ بندیوں میں نے تو کیا کیا وہ تو آپ کو پتا ہے نا، 3 نشستیں یہ جیتے ہیں، اتنی ہی تعداد ووٹ نمبر آف ووٹس پہ جتنے پہ ہم ایک پہ جیتے ہیں، اس سب کے باوجود بھی ہم اس پر بات کر سکتے تھے اگر یہ واقعتاً جیتے ہوئے ہوتے، ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، لیکن یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ آروز نے نتیجے تبدیل کیے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ انہوں نے ریکاؤنٹنگ میں اپنے پورے عملے کو استعمال کر کے ہماری سیٹیں چھینی ہیں، پی ٹی آئی کی بھی چھینی ہیں۔ اب اس بنیاد پر جب ہمارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ کو چھین رہے ہیں اور اس طرح اکثریت لے رہے ہیں، تو ہم سے کہ اچھا بھائی ہم اچھے بچے بن جاتے ہیں، آپ نے ہمارا گھر تو چھین لیا، آئے کمرے پہ قناعت کر لیں، یہ نہیں چلے گا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جمہوری رویے کا مظاہرہ کرتے تو ہماری کوئی دشمنی تھوڑی ہے کسی سے۔ اب اس کے بعد جب یہ سب کچھ چھین چکے ہیں اور سارے مینز استعمال کر رہے ہیں، اب تو یہ راستے انہوں نے خود ہی بند کیے نا، جب راستہ بند کر دیا تو پھر میں کس طرح سے اپنے اس مینڈیٹ کو ہم اپنے لوگوں کو جواب دیں گے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں وسیم، 9 ٹاؤن ہمارے 13 ٹاؤن ہم جیتے ہوئے، 4 پہ انہوں نے 2 نمبری کر کے جو ہے نا اپنے نمبر ہمارے کم کر دیے، 1-1 2-2 سیٹیں ہر جگہ سے چھین لی، پھر بھی 9 اسٹیٹ اوے ہم جیت گئے۔ 9 ٹاؤن میں ہم کام کریں گے، 87 یوسیوں میں ہم کام کریں گے، جینوئن مثبت اپوزیشن کریں گے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو ایکسپوز کریں گے اگر خدا نہ خاصہ یہ اپنے ہتھکنڈوں میں کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں نا اپوزیشن کریں گے، یعنی آفس میں آپ کو زیادہ ہو رہا ہے نا کہ کام نکل گیا ہاتھ سے؟ نہیں نکلا بھائی، کچھ پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر 2 دن پہلے بھی نہیں پتا ہوتا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ ہم تو جینوئن مینڈیٹ رکھتے ہیں، ہمارے تو نمبر سیدھے ہیں، یہاں تو جن کے نمبر نہیں ہوتے وہ کاریگری دکھاتے ہیں۔ اگر اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی آپ کو یہ کہتی ہے کہ چلیں یہاں ڈپٹی میئر آپ ہیں، میئر ہمارے ہیں، تو قابل قبول ہوتا ہے آپ کے لیے؟ نہیں سوال نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے یونانیمس فیصلہ ہے، ہمارے پورے اداروں کا فیصلہ ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم ایک مثبت کام کریں گے، ہم اس شہر میں لوگوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے، ہم انشاءاللہ کام کریں گے، ہم کام کر کے دکھائیں گے۔ اور ابھی تو 15 جون باقی ہے نا، ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ 15 جون کو۔ اچھا آج تلخی بہت بڑی، ایسے بھی نہیں ہے کہ آج تلخی بہت بڑی، آج بڑی سخت پریس کانفرنسز ہوئی، وہ سعید غنی صاحب بھی ابھی ہیں ہمارے ساتھ، کے بعد آپ کے من سے بات کریں گے کہ جناب وہ کسی کے باپ کا شہر ہے اور یہ کیا ہوتا ہے وڈیرا شاہی اور یہ کیا زبان ہے، اور یہ اور وہ آپ کے بارے میں کہ بھئی آپ کیا تاثر دے رہے ہیں کہ جناب یہ کہ جیسے کوئی کراچی سے باہر کے لوگوں نے کہا جی مرزا آپ نے کہا میں کراچی کا ہوں، یہ سلمان کراچی کا ہے ڈپٹی میئر، یہ سعید غنی کراچی کا ہے، آپ کے بارے میں آپ بتائیں، آپ کی پیدائش بھی کراچی کی نہیں ہے، یہ بڑا تلخی بہت بڑی آپ کی پیدائش تو یہ بتائیں پہلے یار آپ کی گلی والی لڑائی پہ آ گئے بھائی لوگ وسیم، یہ گلی محلے میں بچے نہیں لڑتے جس طرح، یہ اس لڑائی پہ آ گئے۔ سیدھی بات میں کر رہا ہوں، اگر ہمیں سندھیوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوتا تو مراد علی شاہ صاحب کے گاؤں میں جا کر کیمپ لگاتے ہم ابھی بھی انٹیریئر سندھ میں گھر بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں، وڈیرے اور عام سندھی، وڈیرا مائنڈ سیٹ، وڈیرے بھی سارے برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ جو وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے نا، دیکھیں رباب چانڈیو اور غیبی چانڈیو اس کا فرق ہے یہ، اور گورام چانڈیو کہ رباب چانڈیو کے باپ کو مار دیا، چچا کو مار دیا، بھائی کو مار دیا اور کیس بھی نہیں چلنے دے رہے تھے، وہ تو پوری دنیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ فرق ہے ناظم جوکیو اور گورام جوکیو کا کہ وڈیرے نے یہ برداشت نہیں کیا کہ کوئی اس کی ویڈیو بھی بنا سکے، تو اس میں سندھی مہاجر کہاں سے آ گیا؟ پیس کے رکھا ہوا ہے سندھیوں کو انہوں نے،
اور پھر ظلم کر کے اگر آپ کراچی میں رہنے والے لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم نہ کریں, آپ ان کو نوکریاں نہ دیں, آپ ان کو سول سروسز میں نہ آنے دیں, آپ ان کو تعلیم نہ دیں, آپ ان کو صحت کی سہولت نہ دیں, آپ ان کے لیے سارے راستے روکیں, اور اس پر اگر ہم بات کریں تو ہم سے کہا جائے کہ ہم لسانی آپ تو لسانیت پھیلاتے ہیں, آپ لسانیت کی سیاست کرتے ہیں, اور اصل میں آپ کی سیاست عام لوگوں کو لڑانے کے لیے ہوتی ہے. اصل میں تو آپ 40-50 وڈیروں پر مشتمل ایک پارٹی ہے جو ایک خاندان کے زیر اثر چل رہی ہے. بہت شکریہ. جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ بچوں والی لڑائی شروع کر دیتے ہیں. آپ